السلام علیکم۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے اپنے دورے لاہور کی ناکامی کا سارا ملبہ پنجاب حکومت پر ڈال دیا ہے۔ واپس جا کر اپنے صوبے کے لوگوں کو پنجاب حکومت کے خلاف یہ کہہ کر بھڑکا رہے ہیں کہ پنجاب میں ان کے ساتھ تضحیک آمیز سلوک کیا گیا۔ عوام کو نکالنے میں ناکامی کا سارا غصہ مریم نواز پر نکالا جا رہا ہے اور بطور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا وزیر اعلیٰ پنجاب کو احتجاجی مراسلہ لکھا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ نامناسب رویہ رکھا گیا۔ انہوں نے خط میں لکھا کہ جس انداز سے معاملات کو ڈیل کیا گیا نا، وہ کوتاہی نہیں بلکہ جان بوجھ کر کی گئی انتظامی خامی تھی۔ ایک سوچے سمجھے طریقے سے ایک آئینی عہدے اور بین الصوبائی عزت کو خراب کیا گیا۔ سہیل آفریدی نے صوبائیت کارڈ استعمال کرتے ہوئے خط لکھا ہے کہ انہوں نے 4 کروڑ لوگوں کے نمائندے کی حیثیت سے لاہور کا دورہ کیا، مگر جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ کسی بھی طور ایک عوامی نمائندے کے شایان شان نہیں تھا۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ ان کے دورے کے خلاف سوشل میڈیا پر مہم چلائی گئی اور اسے منشیات کی سمگلنگ سے جوڑا گیا، اور یہ سب پنجاب حکومت کی زیر نگرانی ہوا۔ خط میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ ایسے رویے سے ان کی شخصیت کو تباہ کرنے کی کوشش کی گئی جسے کسی بھی طور نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ انتظامی طور پر ایسے حربے استعمال کیے گئے جن کا مقصد تضحیک کرنا تھا۔ سہیل آفریدی نے دھمکی بھی لگائی کہ اس خط کو باقاعدہ طور پر احتجاجی مراسلہ تصور کرتے ہوئے مستقبل میں کسی بھی قسم کی آئینی، قانونی اور بین الصوبائی کارروائی کے لیے ریکارڈ پر رکھا جائے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے اپنے خط میں پنجاب حکومت کو ذہنی اور اخلاقی پستی کا شکار قرار دیا اور بطور ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو دوسری حکومت کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ ناظرین، رویوں کی شکایت آج وہ پی ٹی آئی لگا رہی ہے جس کی ساری سیاستی نامناسب اور نفرت آمیز رویے سے عبارت ہے۔ اپنی تضحیک کی بات وہ کر رہے ہیں جو دوسروں کو گالی دینا اپنا جمہوری اور آئینی حق مانتے آئے ہیں۔ سوشل میڈیا پر اپنے خلاف کیمپین چلانے کی دہائیاں وہ جماعت دے رہی ہے جس کا جنم ہی سوشل میڈیا کی بدولت ہوا اور جس کا لیڈر روز صبح اٹھ کر سب سے پہلے میٹنگ یہی کیا کرتا تھا کہ آج کس کے خلاف کیا ٹرینڈ چلانا ہے۔ منظم طریقے سے کردار کشی کی بات وہ پی ٹی آئی کر رہی ہے جو دوسروں کو اچھے اور برے کردار کے سرٹیفکیٹس بانٹنا اپنا اخلاقی فرض سمجھتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں تحریک انصاف کے یو کے چیپٹر نے لندن میں بھارتی ایجنڈے کی تکمیل کرتے ہوئے پاکستان اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے خلاف جو زبان استعمال کی اور قتل کی دھمکیاں دی، وہ کوئی سیاسی لوگ تو دور، جمہوریت کی الف بے سمجھنے والے بھی نہیں دے سکتے۔ ناظرین، آج سہیل آفریدی کو لانچ کرنے کا ایجنڈا کھل کر سامنے آ گیا ہے۔ یہ دورہ خاص طور پر بانی پی ٹی آئی کے حکم پر کیا گیا تھا، جس کا یہی مقصد سامنے آ رہا ہے کہ صوبائیت اور لسانی تعصب کے ذریعے پرامن عوام کو بھڑکایا جائے اور خیبر پختونخوا اور پنجاب کے عوام کو ایک دوسرے کے سامنے کھڑا کر دیا جائے۔ پی ٹی آئی کی اسٹریٹ موومنٹ کی ٹوٹل ناکامی کے بعد اب اسے کامیاب بنانے کا یہی ایک آخری حربہ سمجھا جا رہا ہے کہ آئین و جمہوریت سے آگے بڑھ کر پاکستانیوں کو پاکستانیوں سے لڑایا جائے۔ ایسے بیانات دیے جائیں کہ لوگ اسے سیاسی نہیں بلکہ اپنی عزت اور غیرت کا مسئلہ سمجھ کر سڑکوں پر نکل آئیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے اس احتجاجی خط کے کیا نتائج نکلیں گے، اسی پر اپنے پروگرام میں آج سیدھی بات کریں گے، مگر سب سے پہلے ایک بریک۔ السلام علیکم جی، بریک کے بعد آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈائنامک پینلسٹ آج سیدھی بات میں میرا ساتھ دے رہے ہیں جی شذرا منصب صاحبہ ہیں، وزیر مملکت ہیں برائے موسمیاتی تبدیلی کے۔ بہت بہت شکریہ شذرا جوائن کرنے کے لیے۔ شرمیلا فاروقی صاحبہ ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں، سٹنگ ایم این اے ہیں، بہت شکریہ۔ اینڈ بیرسٹر شاہد مسعود صاحب ہیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اپوزیشن بینچز پہ ہیں، بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔ شذرا میں آپ سے آغاز کر لیتی ہوں۔ جو الزامات وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے اپنے دورہ لاہور کی ناکامی پہ، یا میں یہ کہوں کہ اسٹریٹ موومنٹ کی سختی سے جو ریجیکشن ہوئی ہے، اسٹرانگ ریجیکشن ہوئی ہے، اس کے بعد جو پنجاب حکومت پر لگائے ہیں، کیا وہ سچ ہیں یا کہیں پنجاب حکومت کے اندر ایسی سوچ پائی جاتی تھی کہ جب بھی سہیل آفریدی صاحب لاہور آئیں گے ان کو تنگ کیا جائے گا، تضحیک آمیز رویہ اختیار کیا جائے گا، ان کو پروٹوکول نہیں دیا جائے گا، جان بوجھ کر ان کی اس اسٹریٹ موومنٹ کو سابوٹاج کیا جائے گا، ان کو ڈیمین کیا جائے گا، وغیرہ 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 وغیرہ؟ آواز بھی خیبر پختونخوا میں جو ہے
दहशत गर्दी ने सर उठाया हुआ है। बाजौड़ में आपने देखा अभी एक ऑपरेशन हुआ जिसमें एक मेजर आदिल जमान ने शहादत पाई। और रोज हम देख रहे हैं कि अभी भी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हो रहे हैं, अभी भी हमारे जवान और हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के जो जवान है वो शहीद हो रहे हैं। उस चीज की तरफ तवज्जो देने की बजाय, अपने सूबे की गवर्नेंस की तरफ तवज्जो देने की बजाय, अवाम की तरफ तवज्जो देने की बजाय, ये लोग निकले हैं, इनके जो नए चीफ मिनिस्टर हैं केपी के, और वो दूसरे सूबों में सड़कों पे मारे मारे फिरने लग गए हैं। अब इस दौरे के बाद और इनके उसके रिएक्शन के बाद, फेक न्यूज फैलाने के बाद और बिल्कुल ही बेबुनियाद बातें करने के बाद बिल्कुल क्लियर हो गई है बात कि इनका मकसद क्या था आने का। इनका मकसद ही इश्तियाल फैलाना था। अगर इनका ख्याल था कि लोग उमट आएंगे इनके पीछे, तो लोग अब इनका रियासत मुखालिफ बयानिया रिजेक्ट कर चुके हैं। इनका हर वक्त बदअमनी फैलाना, इश्तियाल फैलाना, इनका हर वक्त केओस फैलाना मुल्क के अंदर, इसकी कोशिश करना, अवाम इसको रिजेक्ट कर चुकी है। अगर अवाम इनके लिए नहीं निकली, अगर इनको सड़कों पे वो नहीं जो इन्होंने अपनी तरफ से तवक्कुआत पता नहीं क्यों बना ली हुई थी, वो नहीं इनकी पूरी उतरी, तो अब इन्होंने ये बयानिया बनाने की कोशिश की अपनी इररेलेवेंस को खत्म करने के लिए, पंजाब हुकूमत के ऊपर झूठी बेबुनियाद इल्जामात लगाने शुरू कर दिए। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि इनकी अपनी पार्टी में इस कदर टूट फूट हो चुकी है, इस कदर इंतशार फैल चुका है, इतना ज्यादा डिस्कनेक्ट है, इनको खुद भी समझ नहीं, ये कंफ्यूजन का शिकार है। और इसीलिए ये अब बिला वजह, अगर इनका मकसद होता, कोई अच्छा मकसद होता, अवाम के लिए कोई काम करना मकसद होता, तो फिर ये आके पंजाब हुकूमत को कहते कि हमें अपने प्रोजेक्ट्स दिखाएं, अपने तालीम से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स दिखाएं, हमें अपनी सेहत से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स दिखाएं, हमारा अपना साफ सुथरा पंजाब का प्रोजेक्ट हमें दिखाएं। ये एक दूसरे से सीखना चाहिए। एक फेडरेशन की तमाम इकाइयों को एक दूसरे से कंपटीशन में आके एक दूसरे की अच्छी चीजों को सीखने में कोई हर्ज नहीं है, बल्कि अच्छी बात है। लेकिन उसकी बजाय इन्होंने जिस वक्त देखा कि इनकी स्ट्रीट मूवमेंट बुरे तरीके से नाकाम हो गई है, कोई लोग इनके लिए नहीं निकले, तो इन्होंने सुबाइयत का और लसानियत का कार्ड, जो कि मैं समझती बहुत ही खतरनाक कार्ड है, और ये आज से नहीं, इनके साबका चेयरमैन जेल में बैठ के बड़ी देर से ये कोशिश कर रहे हैं कि सूबे को सूबे से लड़ाया जाए, वफाक को सूबे से लड़ाया जाए, सर पे कफन बांध के निकलो और जो है हथियार लेके निकलो, हम खून बहाने के लिए निकले। इस किस्म के बयानात इनके साबका चेयरमैन जो चीफ मिनिस्टर हैं वो भी देते रहे। और आज ये जो इनके चीफ मिनिस्टर आए हैं जो कि कह रहे हैं जी हमारी बड़ी तस्हीक हो गई, हमारे साथ बड़ा, ये तो बिल्कुल फेक न्यूज है। लेकिन अगर ये इस वक्त ये वक्त है कि ये अपने बारे में सोचें कि इन्होंने क्या किया अपने दौर के अंदर, इन्होंने किस तरीके से नफरत की सियासत को जन्म दिया, इन्होंने किस तरीके से बुजुर्गों की तस्हीक की, इन्होंने किस तरीके से अपने जलसों में तमाम जो पुलिस वाले हो जाए चाहे दूसरे लोग हो जाए, इंतजामिया, उनके बारे में क्या लैंग्वेज इस्तेमाल की। तो ये सारी चीजें करते आए हैं ना। लेकिन इस वक्त ये सिर्फ और सिर्फ एक फेक न्यूज, एक अपनी मायूसी जो इनको आके पंजाब में हुई, जो कि होनी तो नहीं चाहिए थी, क्योंकि अब तो केपी में भी लोग इनके लिए नहीं निकलते, तो पंजाब में कहां से निकलेंगे, जहां पे के लोग देख रहे हैं कि उनकी चीफ मिनिस्टर दिन रात उनके लिए मेहनत कर रही है, उनकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कोशिश कर रही है, जिसके समरात लोगों को मिल रहे हैं। तो ये बिल्कुल गलत और गलत बयानिया है, और मैं समझती हूँ कि एक बड़ा खतरनाक कार्ड है जो ये खेलने की कोशिश करे। लेकिन इंशाल्लाह इनका ये कार्ड भी नाकाम होगा, क्योंकि पूरा बैरिस्टर साहब, पाकिस्तान इतना हमारा, खतरनाक पूरा खेल आप पाकिस्तान क्यों देख खेल रहा है। रहे हैं बकौल शजरा मनसब साहिबा के? एंड राइट नाउ व्हेन आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन टू यू, शी इज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन, शी इज द सिटिंग मेंबर ऑफ द कैबिनेट। और बड़े इन्होंने सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए कि आप सुबाइयत कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप लसानी कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। इतना खतरनाक खेल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया बिनिश, आपने शरीक गुफ्तगू किया। गुफ्तगू मैंने सुनी और मुझे वो एक शेर याद आ रहा था कि हर एक बात तुम कहते हो कि तू क्या है, तुम ही कह दो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। बना है शाह का मसायब फिरे है त्राता, मगर ना शहर में गालिब की आबरू क्या है। गुजारिश ये है, मुझे नहीं समझ आती, बहुत सीजन्ड पॉलिटिशियन है शिजरा आपा और बड़ा रिगार्ड है मेरा इनके लिए, लेकिन एक सूबे का वजीर आला आता है और बता के आता है कि मैं एक विजिट पे आ रहा हूँ,
और चक्री से मामला स्टार्ट हो जाता है, रोक लिया जाता है। कोई वजह है चक्री पे रोकने की? वहां पे लोगों को गिरफ्तार करने की कोई वजह है? बदनिश्ती तो इनकी चक्री से ही शुरू हो गई। वेरा पे फिर एक तमाशा बना दिया गया, जब लाहौर है कैनाल के ऊपर एक और तमाशा लगा दिया गया। फिर हमने एक लिस्ट दी कि हम पंजाब असेंबली के अंदर ये लोग आएंगे, वो लिस्ट लास्ट मिनट कैंसिल कर दी गई, और फिर वहां पे एक और तमाशा बना दिया गया। तो ये इंतशारी सियासत तो ये खुद कर रहे हैं और उसको परवान चढ़ा रहे हैं। और मैं शायद ये कहने में हक बजानिब हूं कि जो 3 दिन का विजिट रहा कैंट के अंदर, आपको एंटर नहीं होने दिया गया। वजीर आला एक वफाक की एक इकाई का वजीर आला है, 4.5 करोड़ की आबादी का वजीर आला है, इलेक्टेड वजीर आला है, जिसके मुतल्लिक आपने शुरू दिन से देखिए ना तकलीफ किस चीज की है। तो एक ऑर्डिनरी आदमी है, एक ट्राइबल एरिया से ताल्लुक है, उसको वजीर आला बना दिया गया। और वफाक और उसके बाद आज की जो हुकूमत है, हुकूमत वक्त वफाक की तरफ से जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई उस वक्त कि हम इसको नहीं बनने देंगे, ये बन के तो दिखाए, इसको हम नहीं आने देंगे, एक तमाशा लगा दिया गया। लेकिन फिर आपने देखा कि जमहूरियत की फतह हुई, जो इलेक्टेड मैंडेट था उसकी फतह हुई, और वो वजीर आला बना। और आज जब पंजाब के अंदर आया, पंजाब के अंदर आ क्यों रहा था ये भी तो देखे ना। ये कहते हैं जी लोग नहीं निकले, और लोग कैसे निकलते? आपने तो FIR दे दी जो बाद में डिस्चार्ज भी हो गई, आपने बाजार बंद कर दिए, आपने फूड स्ट्रीट बंद कर दी। आप लोगों ने पंजाब के अंदर तो एक ऐसा जबर का माहौल गर्म किया हुआ है जिसके अंदर हर वक्त किसी ना किसी आदि आपकी पंजाबी जो कौम है उसके ऊपर दहशतगर्दी का पर्चा है। एक एक पर्चे के अंदर, FIR के अंदर आपने हजार हजार बंदे को नॉमिनेट किया हुआ है। आप आए दिन कोई ना कोई 780 की FIR उठाते हैं और लोगों को जो है पाबंद सलासल करते हैं। एहतजाज की कॉल नहीं थी, किसी किस्म की यहाँ पे तैयारी के लिए नहीं कहा गया था जब वजीर आला KP के आ रहे थे, लेकिन हमारे घरों पे, हमारे डेरों पे रेड हो रहे थे, पुलिस वहां पे दावे बोल रही थी, लोगों को पकड़ा जा रहा था। तो फिर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग निकलेंगे? देखिए, जमहूरियत के अंदर आपको पॉलिटिकल स्पेस देनी पड़ती है और ड्यू रिस्पेक्ट देनी पड़ती है, जो आप नहीं दे रहे। और ये चीज वफाक के लिए बहुत खतरनाक है। आप प्लीज ऐसा मत करें। आप हर एक को देखें ना, उस आदमी ने जो वजीर आला KP के है, जब वापस गया है, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मुझे एक विजन नजर आ रहा था, एक लीडरशिप नजर आ रही थी, एक स्टेट्समैन की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। क्या है, मैं आपको दावत देता हूँ, आप आकर यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, आप यहाँ पे आकर जलसा करें, आप यहाँ पे आकर लोगों से मुलाकातें करें। मैं बल्कि वो अपने सारे जितने थे काबीना के लोग या सर, ये जितनी जो सिविल सारे ब्यूरोक्रेसी थी। एडजेक्टिव्स आपने यूज किया ना बैरिस्टर साहब, जाहिर सी बात है आपको तो नजर आना ही था ना। ऑब्वियसली आपके तो वो लीडर के स्टार किड हैं, पोस्टर बॉय हैं आपकी पार्टी के। लेकिन सर एक्सक्यूज मी एंड अलाउ मी टू आस्क यू, जहां से मैं देख रही हूँ, मुझे सुबाइयत, मुझे लिसानियत, मुझे इस किस्म की जो है खतरनाक खेल की बदबू आ रही थी। उसकी रीजन ये है कि दोनों पार्टीज जिनकी अलग अलग सूबे के अंदर हुकूमत है, पंजाब एंड खैबर पख्तूनख्वा, PMLN एंड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इनमें जाहिर सी बात है ये रिवायत तो है नहीं कि जी अगर एक दूसरे के सूबे में आएंगे तो फूलों की पत्तियों की बारिश होगी या फूल निछावर किए जाएंगे। मतलब एक सियासी मामला है, आप इसको ग्रेसफुली सियासी तरीके से डील करते। सुबाइयत, लिसानियत, अभी आपने पंजाबी कौम का लफ्ज इस्तेमाल किया, दीज गिव्स रियली बैड इंप्रेशन। ये बड़ी खतरनाक जोन में जा रहे हैं। या फिर सर मुझे अलाउ करें कि मैं आपसे ये पूछूं कि कहीं यही तो आपकी प्लानिंग नहीं थी? कहीं इसीलिए तो पंजाब का दौरा नहीं किया गया था कि बाद में पंजाबी कार्ड और पश्तून कार्ड या KP के कार्ड खेला जाए और एक सूबे को दूसरे सूबे के खिलाफ और एक सूबे की आवाम को दूसरे सूबे की आवाम के खिलाफ खड़ा किया जाए? गुजारिश ये है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त वाहिद वो जमात है जो चारों सूबों के अंदर मौजूद है। पंजाब की अगर आप बात करें तो पंजाब के अंदर आज 100 से ज्यादा MPs पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर आप तो ये इल्जाम लगा नहीं सकते कि ये सुबाइयत का या लसानियत का जो है आपको खेल खेलेंगे। बैरिस्टर साहब एक मिनट रुक जाए, मैं आपको पूरा मौका दूंगी। हम ऐसा करते हैं, इस सिचुएशन के अंदर जो एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है वो इस टाइम पर हैं जी शर्मिला फारूकी साहिबा, उनसे पूछ लेते हैं। शर्मिला, ये सुबाइयत, लसानियत की आपको इसमें बदबू आई कि नहीं आई, ये बता दीजिएगा। और दूसरा, ये मेरी तहे दिल से मेरा एक कंसर्न ले लीजिए, क्योंकि आज ये जो पंजाब में हो रहा है ना, कल को कोई आपके साथ ना हो जाए, क्योंकि अगला पड़ाव इनका कराची का है। कराची इन्होंने आना है, तो जो लाहौर में हुआ है उससे कुछ अलग तो कराची में होगा नहीं। जी मैडम। जी शुक्रिया बीनेश। देखिए जी, अनफॉर्चुनेटली PTI की सियासत हमेशा एग्रेसिव रही है,
پی ٹی آئی کی سیاست رہی ہے لسانیت کی، پی ٹی آئی کی سیاست رہی ہے گالم گلوچ کی، اور پی ٹی آئی کی جو سیاست رہی ہے وہ وفاق کے خلاف رہی ہے۔ دیکھیے، اگر آپ ملک میں استحکام چاہتے ہیں اور واقعی پبلک سروس کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ طرز سیاست بدلنا ہوگا۔ ان کے لیے سیاست شروع ہوتی عمران خان پہ اور سیاست ختم ہوتی عمران خان کے اوپر، یہ سیاست نہیں ہے۔ دس از پرسنل گریٹیفیکیشن۔ سیاست میں گیو اینڈ ٹیک کرنا پڑتا ہے، سیاست میں مفاہمت کے ساتھ آگے چلنا پڑتا ہے، اور سیاست میں بڑی ریسٹرینٹ کرنی پڑتی ہے۔ ہر جگہ جا کے آپ مار دھاڑ، گالم گلوچ، ہنگامہ آرائی، نظام زندگی کو ڈسٹرب کرنا، یہ طریقہ کار نہیں ہوتا ہے۔ کوئی صوبہ اسے الاؤ نہیں کرے گا۔ اب کس طریقے سے اس کو ڈیل کیا جا سکتا تھا؟ شاید بہتر طریقے سے ڈیل کیا جا سکتا تھا، لیکن ان کا جو پاسٹ ریکارڈ ہے وہ اتنا خراب ہے، اور ان کے جو پچھلے وزیر اعلیٰ تھے ان کا ریکارڈ اتنا خراب ہے کہ اس جماعت کے اندر کسی پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا، انفارچونیٹلی۔ دیکھیے، سندھ کا رخ کر رہے ہیں، بالکل کریں۔ جتنا صوبہ ان کا خیبر پختونخوا ہے اتنا ہی سندھ ہے۔ ہم تو سندھ کے لوگ بڑے مہمان نواز ہیں، اور ہم اپنے آپ مہمان کو خوش آمدید کہتے ہیں، لیکن اگر کہیں پر نظام زندگی ڈسٹرب کی جاتی ہے یا کوئی ریڈ لائن کراس کی جاتی ہے تو پھر تو قانون حرکت میں آئے گا نا۔ یو ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ آپ کے صوبے میں کوئی آ رہا ہے، کتنا ہی بڑا ہے کتنا ہی چھوٹا اس کا عہدہ کیوں نہ ہو، لیکن آپ بالکل آئیں، آپ یہاں پر لوگوں سے ملیں، آپ یہاں پر ملاقاتیں کریں، آپ یہاں مختلف مقامات پہ جائیں، لیکن آپ صوبے کے جو کلچر ہے، صوبے کا جو اخلاق ہے، اس کو مد نظر رکھ کے کریں۔ یہ گالم گلوچ، یہ بدتمیزی، یہ تو دیکھیں نا، سندھ کے اندر یہ روایت ہی نہیں ہے کہ ہم تو بڑے مہمان نواز محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں، پاس میں بھی پی ٹی آئی کے بڑے انہوں نے کوشش کی ہے جلسے کرنے کی، سندھ میں گئے، سندھ کے مختلف اضلاع کے اندر گئے ہیں، ان کو کسی قسم کی کوئی دشواری تو نہیں ہوئی ہے۔ اگر ایک مہذب طریقے سے آتے ہیں، جو کہ ایک طریقہ کار ہے ہم سب کا، ہم بھی اگر خیبر پختونخوا میں جائیں گالم گلوچ کریں اور کہ ہم یہ کرنے آئے وہ کرنے آئے تو وہاں بھی قانون حرکت میں آئے گا۔ تو دیکھیے نا، یہ طریقہ کار نہیں ہے۔ اور اس وقت ملک کے اندر یہ جو سچویشن ہے، بالخصوص اگر آپ اس وقت دیکھیں افغانستان کے ساتھ، انڈیا کے ساتھ، اور ابھی آپ دیکھیں کہ ایک بیچاری معصوم بلوچ لڑکی جو ہے اس کو بچایا گیا، وہ تو خودکش بمبار بن کے کراچی پہنچ گئی تھی۔ تو آپ سچویشن تو دیکھیں کتنی وولٹائل ہے اس ملک کے اندر۔ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کے میں سمجھتی ہوں آئیں، بے شک آئیں، سو بسم اللہ، لیکن اپنی طریقہ کار، اپنی اور پختونوں کی بھی ایک روایت ہے، وہ بڑے محبت کرنے والے، عزت دینے والے لوگ ہیں، تو آپ ان کی روایت کو برقرار رکھیں۔ شزرہ منصب صاحبہ، کیا آپ کو لگتا ہے کہ سہیل آفریدی کا دورہ لاہور، پی ٹی آئی کی جو اسٹریٹ موومنٹ ناکام ہوئی، اس کو کامیاب کرنے کے لیے یا امپریشن دینے کے لیے کہ نہیں جی ہم تو کامیاب ہے، ایک آخری ایفرٹ تھی، ایک آخری کوشش تھی کہ سارا ملبہ پنجاب حکومت پر ڈال دیا جائے کہ جی لوگوں کی پکڑ دھکڑ ہوئی اور اس وجہ سے جو ہے وہ اسٹریٹ موومنٹ اس طریقے سے نہیں ہو پائی؟ کنسیڈرنگ دس کہ اس موجودہ سچویشن کے اندر اختیار ولی صاحب کو بھی میں سن رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ وزیر اعظم نے خلوص دل کے ساتھ مذاکرات کی پیشکش کی، مگر تحریک انصاف نے لندن میں مظاہرہ کیا اور اس مظاہرے میں جو بیانیہ بنایا گیا اس کے بعد ڈائیلاگ ہوتے نظر نہیں آتے، اینڈ سملر چیز خواجہ آصف صاحب نے بھی کی۔ سو اس کا مطلب ہے کہ لاہور کے دورے کے ساتھ ساتھ وہ جو ایک مذاکرات کی ایک ہلکی سی شمع جلی تھی وہ تو بجھ گئی۔ دیکھیے، بالکل بینش بات یہ ہے کہ ان کی پارٹی جو ہے اس وقت بالکل کنفیوژن کا شکار ہے اور ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے۔ ہر کوئی اپنا ایک ڈفرنٹ بیانیہ لے کے چلا ہوا ہے۔ ابھی کہیں پہ ان کے جو چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر، وہ کہہ رہے ہیں کہ ملاقاتوں کی اور مذاکرات کی باتیں کرتے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہماری اپنی غلطیاں ہیں۔ دوسری طرف علیمہ خان صاحبہ جو ہیں، ان کو کہا گیا کہ مذاکرات کے بارے میں پیشکش کی گئی، وہ جو محمود اچکزئی صاحب کے انڈر جو انہوں نے بنائی اپنی تحریک، تو انہوں نے کہا کہ کون لوگ، وہ کون ہے؟ انہوں نے تو ایسے شو کیا انہیں پتہ ہی نہیں کہ وہ کون ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے کہہ دیا ہے کہ اسٹریٹ پہ نکل آؤ، تو ہم تو اسٹریٹ پہ نکل آئے۔ تیسرا بندہ جو ہے وہ کوئی اور بات کر رہا ہے، چوتھا کوئی اور بات کر رہا ہے۔ سو ایک کمپلیٹ رڈرلیس قسم کا ان کا اس وقت چل رہا ہے۔ جو چیف منسٹر ہیں ان کو کیونکہ یہ کہا گیا ہے کہ تم نے بالکل فرنٹ فٹ پہ کھیلنا ہے، جس کا مطلب ان کی لینگویج میں ہے کہ انتشار پھیلاؤ، بدامنی پھیلاؤ، کیوس پھیلاؤ، جتنی پھیلا سکتے ہو۔ جب لوگ نہیں ان کے لیے بالکل بھی نکلے،
ان کے پاس کچھ کرنے کو نہیں تھا. دیکھیں یہ پورے لاہور میں پھرے ہیں, جہاں انہوں نے چاہا یہ گئے ہیں. اگر یہ پنجاب اسمبلی میں انہوں نے انٹرنس کی کوشش کی ہے, ہر جگہ پہ ایک جو ریڈ زونز ہوتی ہیں یا جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے, اس میں ایک لسٹ ان سے مانگی گئی تھی, اس لسٹ سے ہٹ کر یہ لوگ لے آئے اور ان کو زبردستی اندر گھسانے کی انہوں نے کوشش کی. اس قسم کی انہوں نے یہ جو ساری ایفرٹس کی وہ ظاہر اسی لیے کی کہ اگر ہم لوگوں کو نکال کے کیوس نہیں پھیلا سکے تو ہم خود ہی جتنے لوگ آئے ہیں تھوڑے سے, وہی ایک کیوس اور بدامنی پھیلا دیں, وہی ایک انتشار پھیلا دیں اور اس قسم کا ایک بیانیہ کریٹ کرنے کی کوشش کریں کہ پتہ نہیں اچھا ہمارے ساتھ یہ کیا ایڈ کر لیجئے پھر مکمل کر لیجئے گا. سہیل آفریدی نے یہ دھمکی بھی لگائی ہے کہ خط کو باقاعدہ طور پر احتجاجی مراسلہ تصور کیا جائے. ذرا غور فرمائیے گا, مستقبل میں کسی بھی قسم کی آئینی, قانونی اور بین الصوبائی کارروائی کے لیے ریکارڈ میں رکھا جائے. مطلب یہ دس از تھریٹننگ. ایگزیکٹلی. تو یہ اس قسم کی تھریٹس یہ کس وجہ سے دے رہے ہیں؟ کہاں پہ ان کو کہا گیا آپ لسٹ دیں, ان کو کہا گیا آپ پھریں. یہ بالکل غلط بیانیہ انہوں نے بنا لیا. کیوں؟ کیونکہ یہ جو بدامنی لوگوں کو چاہ رہے تھے کہ شاید لوگ نکلا ہمارے, وہ نہیں نکلے. تو دا اونلی وے آؤٹ واز کہ یہ ایک من گھڑت بیانیہ بنا کے تو اس کو فیک نیوز کو پھیلا دیں, کیونکہ ان کے پاس پیسے تو بڑے ہیں نا فیک نیوز پھیلانے کے لیے. ان کے لوگوں پر ہی ڈالا جا رہا ہے نا, کہ وہ میں سن رہی تھی وہ شفیع اللہ جان صاحب ہیں کوئی, وہ یہ فرما رہے تھے کہ جی پنجاب میں کرفیو نافذ تھا. یہ شاہد مسعود صاحب جو ہیں یہ فرما رہے ہیں کہ جی لوگوں کی پکڑ دھکڑ ہوئی ہے. کل میرے شو کے اندر جو ہے احتشام صاحب تھے پاکستان تحریک انصاف سے, وہ بھی کل یہی کہہ رہے تھے کہ جی زود و کوب کیا گیا. آپ نے بھی کیوں کیا؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ مٹھی بھر ان کے لوگ ہیں اور آپ کا نون لیگ کا پنجاب کے حوالے سے بیانیہ ہے کہ جی پنجاب کے اندر پی ٹی آئی نہیں ہے, مطلب وہ دمخم نہیں رہا ان میں, تو پھر ان کو فری ہینڈ دے دیتے نا. آپ نے ساری چیزیں کیوں کی؟ بینش دیکھیے, میں ننکانہ صاحب میرا حلقہ ہے لاہور میں یہ پچھلے دنوں آنا جانا سارا کچھ رہا ہے. مجھے تو کہیں کو پکڑ دھکڑ نہیں, کہیں کو کرفیو نظر نہیں آیا, کہیں کوئی کسی عام عوام نے کسی نے کہا کہ کرفیو ہو گیا تھا, کسی نے کہا ہے کہ جو ہمیں جانے آنے میں دقت ہو رہی تھی, کسی نے کہا ہے کوئی کنٹینرز لگے ہوئے تھے, کسی عوام کی طرف سے کسی نے یہ باتیں کی؟ صرف یہ چند لوگ ہی تھے جن کے لیے کرفیو ہو گیا. یہ تو لاہور کے ہی ریزیڈنٹ ہے. بیرسٹر صاحب آپ لاہور میں ہی ہیں نا؟ دیکھیں جب چلیں اسی بات سے ہی میں آغاز کر لیتا ہوں. آج آپ آن ایئر کہہ دیں کہ فلانے دن آپ لاہور کے اندر جلسہ کر لیں, آپ کو نہیں روکا جائے گا, تو آ جائیں, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. بلکہ میں شرمیلا فاروقی صاحبہ بھی بیٹھی ہیں, یہ بھی ہمیں سندھ کے اندر اجازت تو دیں, تو پھر دیکھ لیتے ہیں کرفیو لگتا ہے کیا ہوتا ہے, جلسہ کتنا کامیاب ہوتا ہے. بیرسٹر صاحب شرمیلا نے بڑے کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ آپ طریقے سے آئیں گے, ایس او پی کو فالو کر کے آئیں گے تو آپ کے پراپر ایپٹ طریقہ اپنائیں گے. لاہور میں تو چلے غلطی ہو گئی سو ہو گئی, کیونکہ پنجاب گورنمنٹ کا بیانیہ کہ آپ نے ان کو بتایا نہیں تھا, آپ نے ان کو انفارم نہیں کیا تھا آنے کا, لیکن اس کے باوجود پنجاب گورنمنٹ نے آپ کو جتنا کیپیسٹی میں ہو سکا پروٹوکول دیا, لیکن پھر بھی آپ کو مزید پروٹوکول چاہیے تھا. اب شرمیلا صاحبہ آپ کو پہلے سے بتا رہی ہیں, آپ کو بھی پتا آپ نے کراچی جانا ہے, ہمیں بھی پتا آپ نے کراچی جانا ہے, تو ایس او پی کو فالو کرے. اگر پروٹوکول کا اتنا شوق ہے تو باقاعدہ ان کو لکھیے تاکہ شرمیلا صاحبہ آپ کو اچھے طریقے سے پروٹوکول, پورا گاڑیوں کا کاروان آپ کو پروٹوکول کا ملے گا سر کراچی میں. اگر آپ صحیح طریقے سے جائیں گے آپ کا پورا شوق پورا ہوگا سندھ گورنمنٹ کی طرف سے. ایک تو میں اپنا وہ ادھر ہی چھوڑے جا رہا ہوں کہ ہمیں ایک موقع دیں جلسہ کرنے کا, اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں. اور دوسری بات جو آپ نے کی, کیا ایس او پیز تھے, کیا پنجاب گورنمنٹ کو انفارم نہیں کیا گیا تھا ویل ان ٹائم کہ ہم لوگ آ رہے ہیں؟ کیا پنجاب گورنمنٹ نے چکری کے اوپر روک کر ہمارے لوگوں کو زد و کوب نہیں کیا؟ یہ تو کیمروں نے دکھایا نا, میڈیا تو دکھا نہیں رہا تھا. سوشل میڈیا کے اوپر سارے فوٹیجز پڑی ہیں. مینا خان آفریدی کے ساتھ پنجاب اسمبلی کے اندر جو دھکم پیل ہوئی, جو چیف منسٹر کے ساتھ جو ہے دھکم پیل ہوئی پنجاب اسمبلی کے اندر, کیا لوگوں نے نہیں دیکھا؟ اور کیا نہیں دیکھا یہ کہہ رہی ہے کہ کرفیو نہیں لگا ہوا تھا, کچھ نہیں لگا ہوا تھا. ایف آئی آر موجود ہے اور ریکارڈ ہے, کہتے ہو تو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, جس کے اندر آپ نے لبرٹی سے کم 100 بندے کو پکڑا. اگلے دن ان کو جب پیش کیا گیا عدالت کے اندر, ان کے اوپر سیریس چارجز لگائے گئے اور جب پیش ہوئے تو ان کو ڈسچارج کر دیا گیا. لیکن پکڑ دکڑ تو ہوئی. پنجاب اسمبلی کے اندر ایک رکن اسمبلی ہیں وقاص محمود مان, وہ بیچارہ سپیکر کے سامنے روتا رہا کہ میرے چھوٹے بچے ہیں, میرے ڈیرے کے باہر, میرے گھر کے باہر پولیس کھڑی ہے اور پولیس میرے بچوں کو باہر نہیں نکلنے دے رہی. اس طرح کی بے شمار داستانیں ہیں اور آج سے نہیں ہیں. یہ تو یہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ ہمیں کو فری ہینڈ تو دیں, پولیٹیکل سپیس تو دیں, جو جمہوریت کے اندر جو آئین اور قانون نے مجھے رستہ دیا ہے مجھے وہ اپنانے تو دیں.
مجھے شرمیلا فاروقی صاحبہ SOPs بتا دیں کہ میں جب آؤں میں اپنے ہاتھ بھی باندھ دوں، میں اپنے آنکھوں کے اوپر پٹی باندھ دوں، میں اپنا منہ بھی بند کر لوں، تو یہ تو SOP ہے، تو پھر تو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن اگر میں نے آنا ہے تو میں نے سیاسی بات بھی کرنی ہے، میں نے آنا ہے تو میں نے لوگوں سے میں ایک بات بتاؤں، یہ آپ ایک لفظ آپ نے بھی استعمال کیا، بارہا استعمال کیا، PTI ریگولرلی استعمال کرتے، فری ہینڈ۔ آج ذرا پہلے مجھے بتا دیں یہ فری ہینڈ ہوتا کیا ہے؟ مطلب کتنے پولیس اہلکار ہوں گے؟ 500، 1000، 1500؟ اگر آپ کے پاس 8-10 ہزار لوگ ہیں یا لاکھوں کی تعداد میں آپ کے ساتھ لوگ نکلے تو 1000، 1500، 2000 پولیس والے کیا روک سکتے تھے سر؟ مطلب یہ فری ہینڈ ہوتا کیا ہے؟ یہ ذرا پہلے یہ تو بتائیں نا کہ فری ہینڈ کی جو بھیک ہے، اتنی زیادہ تعداد کے اندر جو لوگ آتے ہیں وہ کیسے فری ہینڈ کی بھیک مانگیں گے؟ اگر آپ کے پاس جنب غفیر ہوتا لوگوں کا تو آج آپ ٹیلی ویژن شو میں بیٹھ کر کے فری ہینڈ کی دہائیاں دے رہے ہوتے کہ آپ ہمیں فری ہینڈ دیں۔ میں بتاتا ہوں، میں صرف اور صرف آپ سے جو ہے وہ برابری مانگ رہا ہوں سیاسی میدان کے اندر۔ آپ نے فری ہینڈ سے میری مراد یہ ہے، آپ نے میرا الیکشن سمبل لے لیا، آپ نے میرے لیڈر کو پابند سلاسل کر دیا، آپ نے الیکشن کیمپین کے اندر میرے پرپوزر سیکنڈر کو اٹھا لیا، آپ نے 8 فروری 2024 کے الیکشن میں میرا مینڈیٹ چوری کر لیا، آپ نے 26ویں اور 27ویں آئینی ترامیم کر کے آپ نے جوڈیشری کو ایگزیکٹو کے تابع کر لیا، صرف ایک شخص کے خوف سے جو پابند سلاسل ہے۔ آپ اس شخص کے ساتھ اس کے گھر والوں کی ملاقات، اس کے وکلا کی ملاقات، اس کو فیئر ٹرائل نہیں دے رہے۔ تو یہ ساری چیزیں روزے روشن کی طرح آیا ہیں۔ میں کن چیز کی بات کروں کہ یہاں پہ اگر جمہوریت کی بات ہے تو آپ نے کیوں سمبل چھینا تھا؟ جمہوریت کی بات ہے تو کیا مجھے تو آج بیرسٹر صاحب جماعت ایک تو یہ اسلامی سمجھ تو نہیں مینار آتی، آپ سے پاکستان؟ کوئی بھی سوال پوچھے نا، آپ کہانی شروع کرتے ہیں الیکشن سے، اور آپ کہانی شروع کرتے ہیں کہ آپ کے لیڈر کو جیل میں رکھا گیا، اور پھر کہانی ختم کر دیتے ہیں اس بات کے اوپر کہ ہائی بیچارہ کسی سے ملاقات کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ مطلب ابھی میں سچویشن کیا، میں آپ سے کیا بات کروں؟ چلے میں لطیفہ سنا دیتی ہوں۔ شرمیلا صاحبہ، آن اے لائٹر نوٹ بٹ اے ویری سیریس تھنگ، مطلب اب پتہ نہیں آج تو سورج کہاں سے نکلا ہے، مجھے آج یہ سننے کو مل رہا ہے کہ PMLN جو ہے انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر ایک کیمپین چلائی، اور وہ سوشل میڈیا کی بات کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف والے سہیل آفریدی صاحب بات کر رہے ہیں کہ میرے لاہور دورے سے پہلے پوری جو پنجاب گورنمنٹ ہے انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے پروپیگنڈے کی کیمپین چلائی۔ پھر جی سننے کو ملتا ہے، کیا سننے کو ملتا ہے کہ اپنی تضحیک، کہ یہ ہمارے لیے تضحیک آمیز رویہ تھا، تضحیک کی بات، عزت کی بات وہ پولیٹیکل پارٹی کر رہی ہے جس کے اپنے لیڈر کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ جب تک وہ باہر تھے، چاہے اپوزیشن میں تھے یا چاہے حکومت میں تھے، چاہے وزارت عظمیٰ کی کرسی پر کیوں نہ براجمان تھے، انہوں نے ہر ایک کو نیم کالنگ کی ہے، ہر ایک کو ٹونٹ کیا ہے۔ صبح اٹھتے تھے تو ان کی پہلی میٹنگ ہی ہوتی تھی، ہاں بتاؤ کس کے خلاف کیا ٹرینڈ چلانا ہے۔ مطلب اس سے بڑا لطیفہ آپ نے کوئی صدی کا سنا ہوگا؟ شرمیلا بینش آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، جتنی تضحیک سیاستدانوں کی، میڈیا کے پرسنل کی، جرنلسٹ کی، ججز کی، بیوروکریٹس کی، بزنس مین کی PTI کے دور میں ہوئی، اتنی شاید ہی کبھی ہوئی ہو۔ کسی کو معافی نہیں تھی، کوئی ان کی مرضی کے خلاف کوئی بات کر لے یا تو وہ جیل میں ہوتا تھا یا اس کی اتنی مٹی پلیت ہوتی تھی سوشل میڈیا پہ۔ اور پھر آپ کو یاد ہوگا انہوں نے 2-3 رکھے ہوئے تھے انتہائی بدتمیز قسم کے لوگ جو صبح شام بیٹھ کے پریس کانفرنس کرتے، اس میں ایک شہباز گل بھی تھے، اور تضحیک ہوتی تھی، بدتمیزی ہوتی تھی، خاندانوں کو ٹارگٹ کیا جاتا تھا۔ یہ جو کلچر سیاست میں گالم گلوچ کا شروع ہوا ہے نا ریگولر بیسز، ٹھیک ہے جلسے جلوسوں میں کبھی کبھار الیکشن کے دوران بھی چیزیں بولتے تھے، ہم نے PMLN سے بھی سنی ہے، لیکن جو ریگولرلی سوشل میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پر آپ کو ایکسیس ملتا ہے عوام سے، عوام کو آپ سے ایکسیس ملتا ہے، اس پلیٹ فارم کو انہوں نے تباہ و برباد کر دیا۔ آپ دیکھیں ان کے آفیشیل اکاؤنٹ سے گالیاں آتی ہیں، عمران خان اپنے آفیشیل اکاؤنٹ سے فوج کے سربراہ کو گالی دیتے ہیں۔ اگر آپ اپنے مسلح افواج کے خلاف آ کے کھڑے ہو جائیں گے تو پھر کیا رہ گیا اس کے آگے؟ کچھ نہیں رہ گیا۔ اور 9 مئی کا جو واقعہ تھا وہ آپ سب کے سامنے ہے، وہ تو عملی طور پہ جو یہ ٹویٹ میں کہتے تھے وہ انہوں نے عملی طور پہ کر کے دکھایا، اور اس کے بعد بھی اب تک آپ دیکھیں کہ یہاں تک کہ DG ISPR کو پریس کانفرنس کرنی پڑی، جواب دینا پڑا۔ لک ایٹ دا لینگویج، لک ایٹ دا ٹون، آپ اپنی فوج کے سربراہ کے خلاف کر رہے ہیں۔ کون سا ملک یہ کرتا ہے؟ کون سا مہذب ملک وہ کرتا ہے؟ اور ایسی فوج جس نے انڈیا کے ساتھ ایک انپرووکڈ وار میں
پاکستان کا نام روشن کیا. آج دنیا بھر میں پاکستان کی بڑی عزت ہے، بیکاز آج آپ کے سپہ سالار نے وہ کام کر دکھایا، آپ کی ایئر ڈیفنس نے وہ کام کر دکھایا جو بڑے بڑے ممالک نہ کر سکے. پاکستان ایک چھوٹا ملک ہے انڈیا کے مقابلے میں، لیکن آپ دیکھیے کہ فیلڈ مارشل نے جو کام کیا اور جو ایئر ڈیفنس نے کام کیا اس کو دنیا سراہتی ہے. آج آپ کو ایکسیس ہے ڈائریکٹ اوول آفس کے اندر. کیا پاکستان کی تاریخ میں، میری سیاسی تاریخ میں تو مجھے یاد نہیں ہے کہ اتنی اچھے تعلقات جو ہے وہ پاکستان اور یو ایس اے کے ہوں. اور یہ ایک بڑی اسٹریٹجک طریقے سے پلاننگ کے تحت ہوا ہے. اور آپ دیکھیے کہ آج ایک جو ٹرسٹ ہے یو ایس اے کا پاکستان کے ساتھ، وہ ایک نیکسٹ لیول کے اوپر ہے. اور آپ کو یاد ہوگا ٹرمپ کے پہلے دور میں کیا تعلقات تھے پاکستان کے ساتھ؟ کچھ بھی نہیں. انڈیا کی پراکسیمٹی تھی اور انڈیا کے ساتھ اتنے قریبی تعلقات. ٹیرف میں آپ ہمیں دیکھیں کتنا ریلیف دیا ہے امریکہ نے. معدنیات کے اندر آپ کے تعلقات ہو رہے ہیں، آپ کے معاہدے ہو رہے ہیں. اور اب دیکھیں کہ یہ دس از این آل ٹائم ہائی ریلیشن شپ. اس پہ تو میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کو اس کو آگے لے جا کے اسٹریٹجیکلی اس کو اپنے مفاد میں استعمال کرنا چاہیے. اور آپ دیکھیے کہ اور جو آپ کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کام کر رہی ہیں، پہلے تو یہ کہا جاتا تھا پاکستان سے کہ ڈو مور، لیکن آج پاکستان کی قربانیوں کو سراہا جا رہا ہے. بالکل صحیح دنیا فرمایا بھر آپ نے. میں کہا جا جمیلہ، رہا ہے. پاکستان کی ریاست بہت ایفرٹ پٹ ان کر رہی ہے، بٹ ان ریٹرن اگین جو پاکستان تحریک انصاف کا یو کے چیپٹر ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ بھارتی ایجنڈے کو فروغ دے رہا ہے. بھارتی ایجنڈا کیا ہے کہ ایون ہمارے جو فیلڈ مارشل ہیں سید آسن منیر صاحب، ان کے اوپر اتنے گھٹیا زبان استعمال کی گئی، یہاں تک کہ مطلب دھمکیاں، قتل کی دھمکیاں. کیا پولیٹیکل پارٹیز یا پولیٹیکل ورکرز اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ کسی کو قتل کی دھمکیاں دیں گے؟ اتنی نازیبا زبان استعمال کرتے ہیں. جی شرمیلا. دیکھیں جی، میں تو حیران ہوں. اور مطلب یہ دیکھیں نا، یہ ایک فائنل کنکلوژن کی طرف یہ معاملہ جا رہا ہے. جو 9 مئی سے پہلے گالم گلوچ شروع ہوئی، پھر وہ باقاعدہ فوجی تنصیبات کو چن کے اس پہ حملہ کیا گیا، اور پھر اس کے بعد کی ٹویٹس اور تمام چیزیں، پھر ان کی رشتہ داروں کا بھارتی میڈیا سے بات کرنا پاکستان کے خلاف کہ اتنی ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہیں. یہ باقاعدہ اگر آپ دشمن کے ساتھ جا کے مل جائیں گے تو پھر کیا رہ جاتا ہے؟ پھر یہ سیاست نہیں ہے، یہ تو آپ قوم اور ملک کے ساتھ غداری کر رہے ہیں. یہ تو اس زمرے میں آ جاتا ہے. دیکھیے آج اگر آپ دنیا بھر کے اندر دیکھیں تو کیا آپ کو فیلڈ مارشل سے آصم منیر سے بہتر کوئی آرمی چیف نظر آیا ہے؟ اور جس بردباری کے ساتھ اور جس مہارت کے ساتھ انڈیا کے ساتھ مقابلہ ہوا، ریسٹرینٹ کے ساتھ، اور پھر بھی ہم نے یہ کہا کہ ہم امن چاہتے ہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب کی سربراہی کے اندر جب وفد گیا ہے دنیا پر اپنا موقف رکھنے، تو اور ہمارا جو موقف تھا وہ یہ تھا کہ وی وانٹ پیس اینڈ وی وانٹ اے پیسفل سیٹلمنٹ فار کشمیر. اور دوسری طرف تو بھارت نے پانی کو ہتھیار بنا ڈالا. اور ابھی آپ دیکھیے جو مختلف جریدوں کے اندر پاکستان کے لیے لکھا جا رہا ہے، چاہے وہ ڈپلومیٹ ہو یا فائنینشیل ٹائمز ہو، آپ دیکھیے دنیا بھر سرا رہی ہے اور دنیا بھر اب باتیں کر رہی ہے کہ پاکستان کی جو ریلیشن شپ ہے امریکہ کے ساتھ، وہ ایک شراکت داری ہے آن این ایکول فوٹنگ. تو یہ چیزیں ایک طرف ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ میرے فیورٹ فیلڈ مارشل ہیں، دوسری طرف آپ ان کو عمران خان ٹویٹر میں ان کو کہہ رہے ہیں کہ جو الفاظ استعمال کرنے میں نہیں کرنا چاہتی کسی کے لیے بھی. تو آپ فرق دیکھیں نا، تو یہ پھر سیاست نہیں ہے. شذرا صاحبہ، کیا کوئی جمہوریت کی الف بے بھی سمجھنے والا شخص، میں تو پولیٹیکل پارٹی تو بہت آگے کی بات ہے، جمہوریت کی جس کو الف بے بھی آتی ہے، کیا وہ بھی کسی کو دھمکیاں دے گا، قتل کی دھمکیاں دے گا، اتنی گھٹیا زبان استعمال کرے گا، اور وہ بھی فیلڈ مارشل صاحب کے حوالے سے؟ دیکھیے یہ تو ان کا وتیرہ رہا ہے، کیونکہ جس طرح سے ان کا جو سو کالڈ لیڈر ہے وہ اپنے ٹویٹس کے اندر، اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے اندر، اور اس سے پہلے جب وہ باہر تھے اپنی جلسوں کے اندر، جلوسوں کے اندر جس قسم کی لینگویج استعمال کرتے تھے، اور
پھر کنسسٹنٹلی وہ زیادہ ورس ہوتا گیا. کبھی میر صادق، کبھی میر جعفر انہوں نے کہا، کبھی انہوں نے بنگلہ دیش کی مثالیں دینا شروع کر دیں، کبھی انہوں نے، یعنی کہ کوئی مثال بری سے بری بھی آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے نہ استعمال کی ہو اپنے ملک کے لیے، اپنے ملک کے افواج کے لیے. تو اس سے بالکل صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں ان کی ذہن سازی ہوئی. اس ذہن سازی کے نتیجے میں آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے کارکنان، جن کو یہ پولیٹیکل پارٹی کے کارکنان کہتے ہیں، وہ کس قسم کی زبان استعمال کرتے ہیں، کس قسم کی باتیں کرتے ہیں. رائٹ بیرسٹر صاحب، یہ آپ نے گفتگو سنی ہے دونوں اپنی کولیگز کی. میں تو سیدھی بات کروں گی، آپ سیاسی سپیس مانگتے ہیں، آپ سیاسی سپیس کا رونا رو رہے ہیں، پی ٹی آئی کو لگتا ہے ان کو سیاسی سپیس نہیں مل رہی، تو اس کا سیدھا سا حل میں آپ کو بتا دیتی ہوں. اس کے لیے آپ کو ایک سیاسی ایٹیٹیوڈ اپنانا ہوگا. یہ جو آپ سب کر رہے ہیں نا، یہ نہیں چلے گا سر. دیکھیں، ایک تو گزارش جو شرمیلا فاروقی صاحبہ نے کہا اور امریکہ کے ساتھ تعلقات کی بات کی، یہ تعلقات مثالی پہلے بھی بڑے رہے ہیں، اور امریکہ نے ہمیشہ اپنا مفاد نکلنے کے بعد پاکستان کو ہمیشہ انہوں نے بھیار و مددگار چھوڑا ہے. آپ کو یاد ہوگا امریکن پریزیڈنٹ ریسیو کرنے آئے تھے فیلڈ مارشل ایوب خان صاحب کو 1960s کے اندر، اور پوری امریکن قوم باہر تھی، اور اس وقت بھی ہم کہتے تھے کہ بڑا زبردست قسم کا استقبال ہوا. اور 71 کے اندر کیا ہوا، امریکن ضائع کوئی مدد کرنے کے لیے ہمارا ایک حصہ پورا علیحدہ ہو گیا، بنگلہ دیش بن گیا. اور پھر 79 کے اندر جب ضیاء الحق صاحب آئے تو اس وقت بھی امریکن کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات تھے. اور اس وقت کے جو سربراہ مملکت تھے ضیاء الحق صاحب، جو تھے ڈکٹیٹر تھے، ان کے متعلق جس قسم کی الذوالفقار بنی، پھر اور معاملات ہوئے، تیارہ بھی اغوا ہوا، وہ سارے معاملات بھی آن ریکارڈ ہیں. آج پھر ہم لوگ دہشت گردی کا شکار ہیں، امریکنز کے ساتھ ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہوں گے. میں صرف یہ بات کہتا ہوں کہ ہمیں اپنے اندرونی معاملات کو درست کرنا ہے، ہمیں خود انحصاری والی سائڈ پہ جانا ہے، یہ ڈنگ ٹپاؤ والی پالیسی کو ختم کرنا پڑے گا. ہمیں اپنے معاملات کو درست کرنا پڑے گا. جو آئین و قانون نے ہمیں حدود و قیود ہمارے متعلق رکھی ہیں، سیاستدانوں کے متعلق رکھی ہیں، پارلیمان کا جو رول رکھا ہے، جو باقی اداروں کا رول رکھا ہے، ان کے جب تک ان دائرہ کار کے اندر جا کر ہم کام نہیں کریں گے، ہمارا بین الاقوامی تشخص کسی صورت جو ہے وہ قائم نہیں رہ سکتا، ہم لوگوں کی عزت نہیں ہوگی. آج آپ دیکھ لیں، آپ لوگوں کا بہت عزت ہو ملک جو رہی ہے ہے، سارے جوڈیشری آپ کی پاکستانیوں کی بہت عزت ہو رہی ہے، 129 ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کی بہت عزت ہو رہی ہے، ہمارے پرائم منسٹر صاحب کی بہت عزت ہو رہی ہے، بلاول صاحب جہاں جاتے ہیں ان کی بہت عزت ہوتی ہے. میں آپ کو بتاؤں، بڑا سخت الفاظ ہے لیکن یہ حقیقت ہے، کیونکہ آپ کے ساتھ ایک تعلق ہے، آپ سیدھی بات کرتے رہتے ہیں، ہمارے ساتھ پروگرام کا حصہ رہتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے عزت کا بہت زیادہ فقدان ہے، اور جو آپ لوگوں کو دے رہے ہیں نا، جو آپ دیتے آئے ہیں، وہ ہے لوگوں کو انسلٹ آپ دیتے آئے ہیں، آپ بے عزتی دیتے آئے ہیں. اب وہ ایک کارما ہے، یہ ایک وہ ریٹرن بیک ٹائم ہے، آپ لوگوں کو بھی وہی مل رہا ہے. تو میں یہ کہوں گی اتنی بڑی بڑی باتیں نہ کریں سر، پروگرام میں نے کلوز کرنا ہے. آپ صرف اپنی اندرونی سیاست کے اوپر فوکس کریں، یقین جانیں آپ کو خود ہی آٹومیٹکلی سیاسی سپیس مل جائے گی. ابھی کے لیے اتنا ہی. تینوں مانوں کو بہت شکریہ. آپ انشاءاللہ تعالی میں کل ملاقات کروں گی. اللہ حافظ.